کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماہنور علی۔ اردو رومانٹک ناول سے اظہار دل، اس قلم ندا حسین، اس نمبر 8۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ آپ رہنے دیں پلیز، میں کر لوں گی۔ خود اس طرح اچھا نہیں لگتا۔ دیکھیں پلیز، سب ملازم دیکھ رہے ہیں۔ مہر اپنی عادت سے مجبور کبھی کبھی خود ہی نوکروں کے ساتھ کام میں لگ جاتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ ملازموں کو کپڑے دھونے کا بتاتے خود ہی دھونے لگ گئی۔ پر برا ہوا، اسی وقت دانیال شاہ گاؤں سے 1 ہفتے کے بعد واپس آ گیا۔ جب آپ کام کر سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں؟ دانیال شاہ کپڑوں کو الٹا سیدھا کر رہا تھا۔ چھوڑے نا پلیز، دیکھیں آپ سارے بھیگ گئے ہیں۔ مہر نے اس کی توجہ کپڑوں کی طرف کرائی جو سارے گیلے ہو گئے تھے۔ اوہ، یہ تو میرے ساتھ بہت برا ہوا۔ ایک کام کرتے ہیں۔ دانیال شاہ نے ٹب میں بھرا پانی ہاتھوں کی مدد سے مہر پر پھینکنا شروع کر دیا۔ ارے یہ پلیز نہیں، میں بھیگ جاؤں گی۔ مہر اپنے آپ کو بچانے کے باوجود بھی ساری گیلی ہو گئی تھی۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ دانیال شاہ مہر کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اب اندر چل کر آپ چینج کر لیں، نہیں تو بیمار پڑ جائیں گی۔ دانیال شاہ نے مہر کا ہاتھ پکڑا اور اندر کا رخ کیا۔ میرے بیمار پڑنے کا اتنا ڈر تھا تو گیلا کیوں کیا؟ مہر ناسمجھی سے اسے دیکھ کر بولی، جو سفر کی تھکان کے باوجود اس کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ ویسے آپ باز نہیں آتی، اس لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ دانیال شاہ نے اپنے تولیے سے مہر کا چہرہ خشک کیا جو ابھی تک پانی سے تر تھا۔ میں کر لیتی آپ۔ دانیال شاہ کی ذرا سی کربت مہر کو بدحواس کرنے کے لیے کافی تھی۔ شادی کے 4 ماہ بعد بھی وہ ندی کے 2 کناروں کی طرح ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پر تھے۔ مہر میاں بیوی ہیں، لیکن اگر آپ کو میرا یہ کیئرنگ انداز اچھا نہیں لگتا اور آپ ان ایزی فیل کرتی ہیں تو یہ لیں۔ دانیال شاہ نے مہر کو نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے ٹاول مہر کو دیا۔ خود بیڈ پر رکھی چیزوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں شاید اس محبت کی اور توجہ کی حقدار نہیں ہوں، مت رکھا کرے میرا اتنا خیال۔ آپ کے جانے کے بعد مجھے جینا مشکل لگے گا۔ مہر دانیال شاہ کو دیکھ کر یہ ساری باتیں صرف سوچ کر رہ گئی۔ کہاں کھو جاتی ہیں آپ مسز دانیال شاہ؟ دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگز پکڑے اپنی بلوری آنکھیں مہر پر ٹکائے اس کی سوچ پڑھنے کی کوشش میں تھا۔ نہیں، بس وہ میں آپ کے بارے میں، چلے شکر ہے ہماری بیگم نے ہمارے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ دانیال شاہ مہر کو دیکھتے ہوئے شرارت سے مسکرایا۔ یہ لیں، میں نے کچھ چیزیں آپ کے لیے لی تھیں، آپ انہیں چیک کر لیں، کیونکہ مجھے کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہے ایسی خریداری کرنے کا۔ دانیال شاہ نے چور نظروں سے مہر کو دیکھا، جس کے چہرے کی سرخائی میں چیزوں کو دیکھتے ہی پل کی چوتھائی میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ کچھ ڈریسز ہیں آپ کے لیے، باقی سب کی شاپنگ گاڑی میں رکھی ہے، آپ کسی سے کہہ کر بعد میں نکلوا لینا۔ دانیال شاہ نے کافی زیادہ شاپنگ بیگز مہر کو پکڑائے جو وہ آتے ہوئے لے کر آیا تھا۔ آپ یہ کیوں؟ شرم کی وجہ سے مہر سے کچھ بھولا ہی نہ گیا۔ مجھے لگا کہ آپ کو ان سب کی ضرورت ہوگی تو بس۔ مہر سے 1 قدم کی دوری پر رک کر دانیال شاہ نے بات ادھوری چھوڑی۔ وہ میں چینج کر کے۔ جیسے ہی مہر آگے بڑھی، دانیال شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر ہلکا سا جھٹکا دیا۔ ایک گزارش کر سکتا ہوں اگر اجازت ہو آپ کی؟ وہ حواس جو اس کے لیے تیار نہیں تھی، جھٹکا لگنے سے دانیال شاہ کے سینے سے جا لگی۔ مسز، میں گزارش کرنے کو کہہ رہا ہوں، پیار بھری گستاخی نہیں جو آپ ایک دم سے اسٹل ہو گئی ہیں۔ دانیال شاہ نے مہر کو کندھے سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا جو اس کے ساتھ لگی لرز رہی تھی۔ آپ کی یا کہہ رہے ہیں کیا سی گزارش؟ مہر تیزی سے دانیال شاہ کے حصار سے دور ہوئی۔ مہر، میں آپ کو خود کے لیے سجا سنورا دیکھنا چاہتا ہوں۔ دانیال شاہ نے اپنے دل کی گزارش کو خوبصورت لفظوں میں ڈھال کر پیش کیا۔ امی مجھے بولا، مہر پلیز، آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ آپ نہ صرف اس کے الفاظ بلکہ اس کی نظریں تک اپنے مہر کے درمیان موجود رشتے کے حق میں بول رہی تھیں۔ میں کوشش کروں گی۔ وہ جب دانیال شاہ کی پیار جھلکاتی نگاہوں کی تاب نہ لا سکی تو ہار مانتے ہوئے بولی، یار بات تو سنو، ویٹ یارا، سن تو صحیح، مجھے کچھ نہیں سننا، تم 1 نمبر کے ڈیش ہو،
میں نے کہا تھا نہ تم سے کہ مجھے پہلے پری کی طرف چھوڑ دو، پھر جہاں مرضی چلے جانا، حورین غصے سے کہتی رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اوہ یار تم میری بھی تو سن، فرغام نے حور کو اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، ایک لمبی فرضی کہانی سناؤ تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ حورین نے دانت پیستے اپنی بولے جاؤ گی، بس مجھ سے نہ سننا۔ فرغام غصے سے بولا، یار وہ میرا اور علی کا دوست ہے نا، اس کی امی اپنے شوہر کے بیٹے کی ماں کے پوتے کی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بہت پریشان تھی، تو ہم ان کو حوصلہ دے رہے تھے۔ فرغام نے حورین کو بات سننے پر آمادہ دیکھ کر تیزی میں اپنی بات کی جو حورین کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ کیا کیا کیا، یہ کون سا رشتہ ہے بیٹے کی ماں کے؟ فرغام تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو۔ حورین رشتے کی کنفیوژن کو سمجھنے کی کوشش کرتی جیسے ہی فرغام کی طرف مڑی اس کو مسکراتے دیکھ کر چڑھ گئی۔ ہاں ہاں ہاں، بنے ہوئے کو میں کیا بناؤں گا؟ فرغام نے حورین کے تپے تپے سے چہرے کی طرف دیکھا۔ تم نا ایک نمبر کے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم کوئی موقع نہیں چھوڑتے مجھے تنگ کرنے کا۔ حورین فوراً سے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ اوہ سوری نا یار، سچی میں بھول گیا تھا۔ حورین کو جاتے دیکھ کر فرغام نے اس کے سامنے آ کر کان پکڑے۔ اچھا نا، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، پکا خبردار، جو تم نے پرومس کیا، لاسٹ ٹائم بھی یہی کہا تھا، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہی نہیں۔ حورین نے فرغام کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور باغ کی طرف چل دی۔ سوری نو، سوری نو۔ وہ فرغام ہر سوری پر باغ میں لگے پھولوں میں سے ایک پھول توڑ کر اسے دیتا اور وہ پھول لے کر ہر بار نو بولتی۔ اس طرح کرتے کرتے حورین کے پاس ایک خوبصورت سا مختلف رنگوں کے پھولوں کا گلدستہ بن گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک شرط پر معاف کروں گی، ارد گرد دیکھتے ہوئے حورین نے شرارت سے بولی۔ ہاں ہاں بولو، بندہ حاضر ہے جناب۔ فرغام ایک دم سے راضی ہو گیا۔ اگر تم مجھے اس درخت کا سب سے اونچا پھل توڑ کر مجھے دو گے تو میں تمہارا سوری ایکسیپٹ کر لوں گی۔ حورین کچھ سوچتے ہوئے مزے سے بولی۔ ڈن ڈنا ڈن۔ فرغام نے سنتے ساتھ ہی اپنے اسٹائل میں سر جھکا کر پاؤں کو گھماتے ہوئے حورین کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور درخت کی طرف بڑھا۔ ایک نمبر کا بیوقوف ہے بچو، اب آئے گا مزہ، حور جانی اپنا قدم واپس کو موڑ لو۔ فرغام نے آگے بڑھتے ہی حورین خود سے بھولتے ہنستے ہوئے آہستہ آہستہ مڑنے لگی۔ حوری آئی ول کل یو۔ فرغام نے جیسے ہی جوش سے ایک پتھر درخت کی طرف اچھالا، بڑوں کا ایک طوفان اس کو اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ پاگل لڑکی، بھڑکے چھتے میں ہاتھ نہیں ڈالتے، جانتی تھی نا کہ اب وہ چھتا ہے، اب بھگتو، مطلب بھاگو۔ فرغام جو حورین کی شرارت سمجھ گیا تھا، چیختے ہوئے حورین کے پیچھے بھاگا، جو باغ کے دروازے میں کھڑی فرغام کی حالت دیکھ کر ہنس رہی تھی، جو اپنے ہاتھوں کو چلاتے ہوئے بھڑوں کے سے مقابلہ کر رہا تھا۔ ارے حور بیٹا، آپ باغ میں لگتا ہے آج پھر کوئی شرارت کرنی ہے؟ مالی بابا اس کو اکیلے کھڑا مسکراتے دیکھ کر یہی سمجھے۔ ہاں ہاں، نہیں بابا، میں اکیلے شرارت تھوڑی کر سکتی ہوں، ہاں اگر فرغام ہوتا تو میں کچھ سوچتی بھی۔ حورین جو پرانی یادوں کو یاد کرتی مسکرا رہی تھی، مالی بابا کو دیکھتے شرارت سے بولی، نہ بیٹا نہ، اب کبھی ایسی ویسی شرارت نہ کرنا، پہلے بھی آپ کی وجہ سے فرغام بابا کو کتنی چوٹ آئی تھی۔ واقعی حورین کے ذرا سے مذاق نے فرغام کو بہت تکلیف دی تھی، بڑوں نے کاٹ کاٹ کر اس کا برا حال کر دیا تھا۔ 2 دن تک وہ درد سے بخار میں تڑپتا اور سوجن تو پورا ہفتہ بیچارے کو نچا کر رخصت ہوئی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد بھی حورین کے سوری کہتے ہی وہ اسے معاف کر گیا تھا۔ نہیں مالی بابا، میں اب ایسی کوئی شرارت نہیں کروں گی جس سے مانی کو تکلیف پہنچے۔ مانی کی تکلیف کا سوچ کر ہی حورین کی آنکھوں نم ہو گئی تھی۔ شاباش میرا بچہ، لڑنا نہیں چاہے، پیار محبت سے رہنا چاہے۔ مالی بابا اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اپنے کام کو چل دیے، مگر ان کی بات پر حورین کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا۔ میں بھی کتنی پاگل تھی جو تمہارے پیار کو ہی نہ سمجھی، تمہارا پیار، میری پرواہ کرنا، میرے ناراض ہو جانے پر میرے لیے کچھ بھی کر گزرنا، میری ہر الٹی سیدھی حرکتوں میں میرا ساتھ دینا، اور جب پکڑے جانا تو سارا الزام اپنے سر لے لینا، یہ تمہارا پیار ہی تو تھا۔ فرغام کی یاد اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ کتنا پیارا احساس ہے کہ آپ کسی کو پاگلوں کی طرح سوچو اور وہی انسان آپ کو دیوانوں کی طرح چاہے، ایسے لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں۔ کیا حورین اور فرغام کا بھی شمار انہی لوگوں میں آتا ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے ہارون،
اپنے دوست کی بات خرم بیگ کے لیے کسی شوق سے کم نہ تھی۔ میں اپنی نازو پلی بچی کا ہاتھ اس انسان کے ہاتھ میں دے دوں جس کو اس کے بوجھ اٹھانے کے لائق ہی نہیں۔ ہارون ملک کے مشورے پر خرم بیگ حیرت کی زیادتی سے چیخ پڑے۔ انہیں لگا کہ ہارون ملک اپنے بیٹے کی خاطر انہیں الٹا سیدھا مشورہ دے رہے ہیں۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا علی، منال کا بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں، پر وہ ذمہ داری بخوبی نبھاتا ہے۔ خرم ہارون ملک کے نے خرم بیگ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جہاں خرم بیگ کو صرف و صرف خلوص نظر آیا۔ اب یہ تیرے پہ ہے کہ تو اپنی بیٹی کا ہاتھ اس انسان کا ہاتھ میں دینا چاہتا ہے جو اسے بوجھ سمجھے یا پھر ذمہ داری۔ ہارون ملک اپنے دوست کے لیے سوچ کے دروازے واہ کر کے کرتا گیا، کیونکہ فیصلے کا اختیار تو اسی کے پاس تھا۔ وہ کیا چاہتا ہے اپنی بیٹی کے لیے، مگر ناسمجھ انسان یہ نہیں سوچتا کہ سارے اختیارات صرف ایک ہی ذات کے ہاتھ میں ہیں، وہ ذات جو یکتا ہے اور ہوتا وہی ہے جو چاہتا ہے۔ بے شک سنو، یہ چیزیں اٹھاؤ اور جا کر اپنی بیوی کو دے آؤ۔ ملازمہ حیرت سے اپنے سردار کو دیکھے گئی، جس نے ایک لڑکی کی پوری زندگی برباد کر دی، معاشرے میں اس کی ذات کو ایک سوالیہ نشان بنا چھوڑا، اور اب اسی لڑکی کی ضرورتوں کا خیال رکھ رہا تھا۔ اگر اتنی ہی پرواہ تھی تو کیوں رول دیا اس معصوم کو اپنے پاؤں تلے رگو۔ شاہ میر نے جاتی ہوئی ملازمہ کو روکا۔ آج کے بعد زینت بی بی یا تم میں سے کسی نے بھی اپنی بیوی کو اترن دینے کا سوچا بھی تو وہ کسی کو زمین کے اوپر کھڑا نظر نہیں آئے گا، سمجھ گئی؟ ملازمہ بات کھل جانے کے خوف سے ہڑبڑاتے ہوئے بھاگی۔ بہت ضدی ہے یہ لڑکی، مجھ سے کہتی موت پڑتی، لیکن ملازمہ سے مانگتے ہوئے غیرت نہیں آئی۔ نہ یہ بھی نہ سوچا کہ شاہوں کا خون ہو کر ان کمی کمین کی اترن لے رہی ہے۔ اپنے آفس کے لیے جانے کو تیار شاہ میر، جو پری کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، اپنی پرانی ملازموں کو، جسے شاہ میر زینت بی بی کہتے تھے اور ان کو بڑھاپے کی وجہ سے کافی عزت بھی دیتا تھا، پری کو اپنے کپڑے دیتے ہوئے دیکھتا غصے سے پلٹ گیا۔ سردار سائیں، وہ بی بی جی نے یہ واپس۔ ملازمہ نے اپنے سردار کے غصے کو سوچتی گھگیا کر رہ گئی۔ کس چیز کی اکڑ ہے تم میں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ آخر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ رد کرو گی وہ بھی میری بات، یعنی سردار شاہ میر کی، جس کی بات اس کا باپ بھی انحراف نہیں کرتا؟ شاہ میر، جو ملازمہ کی بات سن کر غصے سے کھول گیا تھا، تنتناتے ہوئے پری کے کمرے میں آ پہنچا اور آتے ہی اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ چھوڑو مجھے، آہ! وہ جانتی تھی کہ شاہ میر اپنی بات رد ہونے پر ضرور آئے گا، اس کے وحشیانہ سلوک پر اپنا آپ اس سے چھڑوانے لگی۔ مت مجبور کیا کرو مجھے کہ میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک روا رکھوں۔ شاہ میر نے اب ایک ہی جھٹکے میں پری کو خود سے نزدیک کیا۔ تو کس نے کہا ہے تم سے کہ مجھ پر یہ عنایت کرو؟ پری نے شاہ میر کو دھکا دیتے ہوئے انگلی سے بیڈ کی طرف اشارہ کیا، جہاں موسم کے حساب سے گرم سوٹ، کاسمیٹکس، 3-4 مختلف سٹائل کے سویٹرز، لیڈیز بیگز، لیڈیز شوز اور بہت سی چھوٹی موٹی استعمال کی چیزوں سے بھرا پڑا تھا۔ تو کیا غلط ہے اس میں؟ ہاں بولو۔ ملازماؤں کی اترن لیتے ہوئے تمہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوئی؟ مگر مجھ سے کہتے ہوئے تمہاری شان گھٹ جانی تھی نا۔ اب جو میں خود کے لے کے آیا ہوں اس پر بھی تمہیں اعتراض ہے؟ شاہ میر غصے میں پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے اپنی ہی لائی ہوئی چیزوں کو اٹھا کر دروازے کے باہر پھینک رہا تھا۔ 5 ماہ بعد خیال آیا تمہیں میری ضرورتوں کا؟ کہاں تھے تم؟ ہاں، اتنا ٹائم مجھے اس سونے کے پنجرے میں قید کر کے بھول گئے اور اب آ گئے اپنی عمارت دکھانے؟ نہیں چاہیے مجھے تمہاری یہ بھی بدتر زندگی دینا چاہتے تھے نا تم؟ مجھے تو دیکھو اس سے بدتر اور کیا ہو سکتی ہے۔ پری فوراً سے رخ موڑ گئی، بے بسی ہی بے بسی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس انسان کے سامنے رو پڑی تھی جس کے سامنے اسے اپنا نم لہجہ بھی گوارا نہ تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا نا تم سے نہیں استعمال۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے رہتی ہو تم ان کپڑوں کے بغیر۔ شاہ میر نے ملازمہ کے کپڑے الماری سے نکال باہر کیے۔ زینت بی بی، اگر دوبارہ یہ مہربانی کرنے کی کوشش کی تو وہ حال کروں گا کہ باقی بچی زندگی سے پناہ مانگوں گی۔ زینت بی بی کپکپاتے ہوئے کپڑے اٹھا کر ندامت سے چل دیں۔
گھٹیا انسان، تم جو مرضی آج فیصلہ ہو کے رہے گا، تم اپنی ضد کی پکی ہو یا میں تم سے بڑا پاگل ہوں۔ شامیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کا دوپٹہ زور سے کھینچا، جس سے اس کے بالوں کا جوڑا کھل کر کمر کی کو ڈھانپ گیا۔ بجھاؤ بجھاؤ۔ شامیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے لائٹر سے نکلتا شعلہ پری کے دامن کے ساتھ جوڑ دیا۔ سیکنڈ کا کھیل تھا۔ آگ ایک دم سے پوری قمیض کو پکڑ گئی۔ شاہ میں جل جاؤں پلیز۔ جب کافی سے زیادہ قمیض جل گئی تو شامیر پری کو کھینچتا ہوا باتھ روم میں لایا اور ٹھنڈے پانی سے بھرے ٹب میں گرا دیا۔ میں تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کرنا نہیں چاہتا پری، مت وہ کام کیا کرو جس سے میرا غصہ تم پر قہر بن کر ٹوٹے۔ جیسا کہہ رہا ہوں چپ چاپ ویسا کرتی جاؤ۔ تم مجھے نہیں جانتی، میں تم سے نرمی اپنے خون اپنے وارث کے لیے برت رہا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم پر کبھی رحم نہ کرتا۔ شامیر نے پری کو اپنی عادت کے خلاف پیار سے سمجھایا، جو خوف کے مارے شامیر کے سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، آزاد کر دو مجھے اپنی قید سے۔ پری شامیر کے سینے سے لگی روتے ہوئے فریاد کرنے لگی۔ جس دن تمہاری ماں پاگلوں کی طرح میرے سامنے گڑ گڑائے گی، اس دن ہاں پری، اس دن میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میری دادی سے ان کے ایک ایک آنسو کی معافی مانگتے ہی تمہیں میری قید سے رہائی مل جائے گی۔ شامیر نے پری کو ایک نازک گڑیا کی طرح اٹھایا اور کمرے میں آیا۔ کچھ نہیں کیا میری ماں نے، میری ماں کسی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتی، پلیز شامیر، معاف کر دو میری ماں کو۔ پری کا رونا تڑپنا شامیر کو کمرے سے باہر تک آرام سے سنائی دیا گیا، پر وہ کٹھور بنا، اسے اس کے حال پر چھوڑتا آگے بڑھ گیا۔ پر نہ جانے کیوں آج پری کا رونا شامیر کی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ نہیں سر، میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، علی نے سنتے ساتھ ہی معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ علی سمجھنے کی کوشش کرو، میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ واقعی حالات انسان کو بعض اوقات کتنا بے بس کر دیتے ہیں۔ کوئی اس وقت خرم بیگ سے پوچھتا، سر آپ ہارون انکل سے بات کریں، میم کہ اکیلے رہنے کا مسئلہ ہے تو وہ آپ کی مسز کے آنے تک ان کے گھر رک سکتی ہیں۔ علی نے منال کی طرف دیکھا جو خوف کی وجہ سے کپکپا رہی تھی۔ 2 گھنٹے پہلے بی اماں میرے پاپا کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، پلیز آپ جائیں اور پاپا کو لے کر آئیں۔ جب سے خرم بیگ کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی اس وقت سے منال نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ علی کو بھی منال سے ہی خرم بیگ کے اریسٹ ہونے کا پتہ چلا تھا۔ بس بچے دعا کرو اللہ ہمارے صاحب کو بڑی مشکل سے بچائے۔ بی اماں نے منال کی طرف دکھ سے دیکھا، جو چھوٹی سی عمر سے اپنی ماں کی بے رخی اور اکیلے پن کا بوجھ اٹھا رہی تھی۔ صرف ایک صاحب ہی تھے جس نے منال کو باپ نہ ہوتے ہوئے بھی اسے بہت پیار دیا۔ او مائی سویٹ ہارٹ، ڈونٹ کرائی، آئی ایم ود یو۔ دھاڑ کی آواز سے وقاص دروازہ کھولتے اندر آیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے چوکیدار کو قابو کیا ہوا تھا، جو اسے باہر روکنے کی کوشش میں ناکام ہو رہا تھا۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وقاص کو دیکھتے ہی منال زور سے چیخی۔ دل میں اکیلے رہ جانے کا خوف بھی تھا۔ میری جان، تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے آیا ہوں۔ وقاص نے چوکیدار کو سائڈ پر دھکا دیا، جس سے وہ بیچارہ غریب کانچ کی میز پر گرا لہولہان ہو گیا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، نہیں تو میرے پاپا۔ ہا ہا ہا، وہ بڈھا میری جان، وہ بڈھا اب نہیں نکل سکتا، پکا کام کروایا ہے میں نے، بڑی خار کھاتا تھا نا مجھ سے، اب دیکھتا ہوں کیسے بچاتا ہے وہ تمہیں مجھ سے۔ وقاص خباثت سے ہنستا ہوا منال کی طرف بڑھا۔ خبردار جو میرے پاس آنے کی کوشش بھی کی، مجھے اکیلا سمجھنے کی بھول مت کرنا۔ منال نے اپنے خوف سے کپکپاتے ہاتھوں کی مٹھی بنائی تاکہ وقاص پر اس کی کمزوری ظاہر نہ ہو۔ ہا 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 میری جان، مجھے کون روکے گا؟ تمہارا یہ چوکیدار جو میرے ایک ہاتھ سے ہی ڈھیر ہو گیا، یہ 17 سالہ بڑھیا، یا پھر تمہاری وہ ماں جو تم سے میلوں دور بے خبر بیٹھی ہے، جو زیادہ امیری کے ہوس میں بیچارے خرم بیگ کا سب کچھ برباد کر گئی۔ وقاص شراب کے نشے میں مست منال کی طرف شیطانی قدم بڑھاتا رہا۔ بیٹیا بھاگو۔ بی اماں جو وقاص کی نیت سمجھ گئی تھیں،
نے میز پر رکھی گرم چائے کی چینک وقاص کی طرف اچھالتے ہوئے منال کو وقاص کے ناپاک ارادوں سے بچانے کی اپنی سی کوشش کی۔ چٹاخ الو کی! وقاص بی اماں کو مارتے ہوئے غصے میں منال کی طرف مڑا، جو دروازے کی سمت بھاگتے ہوئے باہر سے آنے والے سے زور سے ٹکرائی۔ ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ وہ منال کے منہ کے بل زمین پر گرتی، پر دو مہربان ہاتھوں نے بہت نرمی سے انہیں تھام لیا۔ علی، علی مجھے اس سے بچاؤ، اس نے پاپا کو پھنسایا، یہ مجھے زبردستی لے جانے۔ منال علی کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے پیچھے چھپتی اس سے مدد مانگنے لگی، بازوؤں پر گرفت ایسی کہ اسے لوگوں کی بھیڑ میں گھومنے کا ڈر ہو۔ یو جاؤ یہاں سے اور اپنا کام کرو۔ علی، جو منال کو آفس کی امپورٹنٹ فائلز دینے آیا تھا، منال کی حالت دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی منال پر بری نظر ڈالنے کی؟ تجھے کیا لگا سر نہیں ہے تو کیا وہ لاوارث ہے؟ نہیں، میں ہوں منال کو تجھ جیسے کمینے سے بچانے کے لیے۔ علی پاگلوں کی طرح وقاص کو پیٹ رہا تھا۔ یہ سوچ ہی اس کے لیے سہانے روح تھی کہ کوئی اس کی منال کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ بس کرو بیٹا، اگر یہ یہاں مرا گیا تو اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ وقاص اپنی کامیابی کے جشن میں پی کر ٹن علی کے لاتوں مکوں سے جلد ہی ڈھیر ہو گیا۔ مجھے پاپا کے پاس لے جاؤ پلیز، میں اکیلے مر جاؤں گی، پلیز چلو۔ منال علی کی منت کرتی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہو تم؟ میں منال کو اکیلے وہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس وقت مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایک مضبوط سہارا چاہیے، تو تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ خرم بیگ کی آواز علی کو حال میں واپس لائی۔ پر سر، آپ میم کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا ساتھ انہیں صرف تکلیف کے اور کچھ نہیں دے گا۔ وہ مجھے نہیں، ایک بہترین انسان کو ڈیزرو کرتی ہے۔ علی نے اپنے دل کو خاموش کروایا، جس کی کسک لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ کتنا مشکل ہے نا اپنے دل کی خواہش سے جانتے بوجھتے منہ موڑنا۔ جب بات عزت کی ہو تو وہاں انسان کی دلی خواہش نہیں، عزت بچائی جاتی ہے۔ اور رہی بہترین انسان کی، تو مجھے تمہارے متعلق کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسا انسان چاہتا ہوں جو اس کی ذمہ داری خوش اسلوبی سے اٹھا سکے، اور اس معاملے میں تم میری بیٹی کے لیے بیسٹ چوائس ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ تم یہ ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہو یا نہیں۔ خرم بیگ، جو آج کے وقاص کی حرکت کے بعد منال کے لیے بہت فکر مند ہوئے تھے، جلد سے جلد اسے کسی مضبوط سہارے میں باندھنا چاہتے تھے۔ پر سر، پاپا مجھے اتنا ڈیگریڈ کیوں کر رہے ہیں؟ ہر ایک کی اپنی لائف، اپنی پسند ہوتی ہے، پلیز آپ علی کو اس طرح فورس نہ کریں۔ منال نے دکھ سے علی کی طرف دیکھا، جو حالات کو سمجھتے ہوئے بھی اپنے قدم موڑ رہا تھا۔ پتہ نہیں ایسی کیا الجھن تھی اسے۔ منال، جو خرم بیگ کے خود سے کہنے کے باوجود بھی رشتے کے لیے حامی نہیں بھر رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اکیلی نہیں رہ سکتی؟ نہیں پاپا، میں تو بچپن سے اکیلے ہی رہتی آئی ہوں، پھر یہ ٹینشن کیوں؟ اور ویسے بھی مما کچھ دن میں تو آ تو جائیں گی نا۔ منال باپ کو سلاخوں کے پیچھے کھڑا اپنے لیے پریشان دیکھ کر روحان سی ہو گئی۔ کاش کہ آمنہ کو تمہاری اتنی پرواہ ہوتی۔ خرم بیگ منال کے آنسو پوچھتے ہوئے بے بسی سے رو پڑے۔ نہیں پاپا، میں رہ لوں گی، پریشان نہیں، میں خیال رکھوں گی، آپ آ جاؤ گے واپس۔ منال، جو کافی دیر سے خود پر ضبط کر رہی تھی، باپ کو روتے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سر، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ واقعی خرم بیگ نے علی کو درست کہا تھا، بعض اوقات ہم خود نہیں، حالات ہم سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ ہیلو مائی پرنسس، کیسی ہو؟ فرغام، جو حورین کو مس کر رہا تھا، اس کی کال دیکھ کر خوشگوار موڈ میں بولا، مجھ سے تو تم بات ہی نہ کرو۔ کیا کہہ کر گئے تھے 1 ہفتے میں آ جاؤ گے؟ تو پھر ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ حورین فرغام کی آواز سنتے ساتھ ہی تیز آواز میں شروع ہو گئی۔ اوہ یارا، آج 7واں دن بھی پورا نہیں ہوا اور تم نے فون کر کے لڑنا شروع کر دیا، خالص بیویوں والے شکوے کرنے لگ گئی ہو تم۔ فرغام، جو حورین کی آواز سن کر ساری اداسی بھول گئی تھی، چہک کر بولی، بس ہو گئی تمہاری الٹی سیدھی باتیں شروع۔ حورین، جو پہلے ہی غصے میں تھی، فوراً تپ گئی۔ پرنسس، ہمارا آج آنے کا پروگرام پکا تھا، لیکن یہاں کا موسم صبح سے بہت خراب ہے اور ہمایوں کی طبیعت بھی کچھ بہتر نہیں، اس وجہ سے سب نے ہی آج جانے سے منع کر دیا۔ ہم انشاءاللہ پرسوں صبح یہاں سے نکلیں گے اور رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ فرغام نے اپنا آنے کا سارا پلان تفصیل سے بتائی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں فون رکھتی ہوں۔ ویٹ جانی، نہیں فرغام،
وہ بات تو بتاؤ جس کے لیے کال کی تھی۔ فرحان نے حورین کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے سے سمجھ تو وہ گیا تھا کہ کوئی بات ہوئی ہے گھر میں جو حورین کو پریشان کر رہی ہے، پر کیا؟ یہ تو حورین بھی وہی بتا سکتی ہے۔ نہیں، کچھ خاص نہیں۔ حور، کیا مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ فرحان نے اصرار کیا۔ مانی، گھر میں کچھ تو ایسا ہو رہا ہے جو ہمیں نہیں معلوم۔ امّو جان کا رویہ، انکل کی خاموشی اور آنٹی، بظاہر تو وہ مجھے کچھ نہیں کہتی، پر ان کے چہرے کی مسکراہٹ، آنکھیں، مجھے لگتا ہے جیسے میرا تمسخر اڑا رہی ہیں۔ حورین نے سب کے رویوں کے متعلق بتایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے یار، تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ وہ سب ہمارے اپنے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہیں ہماری محبت کا اندازہ ہو، اس لیے وہ تھوڑے سے ہم سے خفا ہوں کہ ہم نے ان سے یہ بات چھپائی کیوں۔ فرحان نے اپنی عادت کے مطابق بے پرواہی سے کہا۔ اور مشال، اس نے ایسا کیوں کہا؟ حورین نے اپنی یونی فیلو، جو فرحان کی دوست کی بیٹی بھی تھی، کے حوالہ دیا۔ مشال، کیا مطلب؟ اس نے تم سے کیا بکواس کی ہے؟ فرحان مشال کا نام سنتے ہی غصے میں آ گیا۔ مشال کی وجہ سے حورین گنڈوں میں پھنس گئی تھی۔ اس کے بعد سے فرحان نے جو مشال کے ساتھ کیا وہ بھی اس کے لیے کافی بہتر سبق تھا، مگر مشال، اس کا پھر سے حورین کے متھے لگنا فرحان کو آگ لگا گیا۔ کل میں تمہارے کمرے میں گئی تھی کہ تمہارے آنے سے پہلے کمرے کو سیٹ کر دوں، پر وہاں مشال آ گئی۔ اس نے مجھے تمہارے کمرے سے نکال دیا، اور آنٹی نے بھی اسے کچھ نہیں کہا، جبکہ تم نے آنٹی کو منع کیا تھا اس کے یہاں آنے کا۔ حورین نے اپنی اور مشال کے درمیان ہوئی جھڑپ کا بتایا۔ جانتے ہو اس نے مجھے سے کیا کہا؟ کل کے بارے میں سوچ کر ہی حورین کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے کہا کہ اس گھر پر اور فرحان کے کمرے پر میرا کوئی حق نہیں۔ مجھے ہر حال میں اس گھر سے جانا ہوگا۔ میں اپنا سامان باندھنا شروع کر دوں۔ بہت جلد وہ مجھے تم سے الگ کر دے گی۔ اس نے میرا اور تمہارا فوٹو کلاج بھی توڑ دیا۔ حورین کے آنسو کی آواز فرحان کے اعصاب کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھی۔ میری بات سنو حور، اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے مجھ پر، میری ہر چیز، یہاں تک کہ میری ایک ایک سانس پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے اور رہے گا۔ فرحان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ جہاں تک بات ہے میری مما کی، تو میں آ کر ان سے فائنل بات کرتا ہوں۔ تم ان کی ٹینشن نہ لو۔ انہیں اگر مجھ سے پیار ہے تو انہیں اپنی بہو کے روپ میں تمہیں اپنانا ہو پڑے گا۔ فرحان نے خود پر ضبط کیا۔ انہیں تو اس کے دل کر رہا تھا کہ وہ مشال کو اس دنیا سے ہی غائب کر دے، جو بار بار اس کی حور کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ تمہیں مجھ سے چھین لے گی۔ حورین کا فرحان سے بات کرنا مشکل ہو گیا، مگر اس سے دوری کی سوچ ہی اتنی تکلیف دہ تھی کہ اتنے فاصلے پر موجود فرحان بھی تڑپ گیا۔ تمہیں مجھ سے کوئی نہیں الگ کر سکتا سوائے موت۔ نہیں پلیز ہنی، اپنے مرنے کی بات کبھی مت کرنا پلیز، تمہیں کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ حورین فرحان کی بات کاٹتے بری طرح رونے لگی۔ پلیز حور، اس طرح تم مت کرو یار، میرا بھی دماغ خراب ہو گیا تھا جو میں یہاں آ گیا۔ اب تم اس طرح روگی تو میرا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پلیز یار، تم بس صبح تک کا ویٹ کرو، میں ابھی نکل رہا ہوں یہاں سے۔ فرحان، جو حورین کے اس طرح رونے سے بے چین ہو گیا تھا، واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ تم کہہ تو رہے ہو کہ موسم خراب ہے۔ موسم وہاں کا؟ حورین نے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کا 1 بجا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، اس موسم میں سفر کرنے سے لاکھوں لوگ کرتے ہیں، میں بھی کر لوں گا۔ فرحان نے اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ نہیں مانی، تم ابھی نہیں نکلو گے وہاں سے، تم سن رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ حورین سنتے ساتھ ہی پریشان ہو گئی۔ یار، پر میں نے کہا نا، بس تم سب کے ساتھ آؤ گے۔ حورین نے خود کو فوراً سنبھالا تاکہ فرحان اس کی طرف سے ٹینشن فری ہو سکے۔ جانتی ہو، میرا اس ٹائم دل کر رہا ہے کہ کاش میں وہاں ہوتا تو تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر تمہاری ساری پریشانی دور کر دیتا۔ فرحان نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ جانتے ہو، میں اور میری کھڑکی آج تمہاری دستک کے انتظار میں رہے، پر تم آئی ہی نہیں۔ ایسا ہر بار کیوں ہوتا ہے؟ جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تم میرے پاس نہیں ہوتے۔ خود کو روکنے کے باوجود بھی شکوہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ آج آخری دفعہ معاف کر دو، اس کے بعد کبھی تمہیں میں خود سے دور نہیں کروں گا۔ میری جان، ہمیشہ تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ فرحان نے بے بسی سے کہا۔ ایک شرط پر بولو، منظور ہے؟ فرحان کو افسردہ دیکھ کر حورین فوراً سے اپنے موڈ میں آتے ہوئے بولی۔ یار، تمہاری ہر شرط منظور ہے، بولو۔
بن سے تو کٹوا چکی ہو، اب کیا کتوں سے کٹوانے کا ارادہ ہے؟ فرغام نے شرارت سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں بس اتنا سا کام ہے کہ تم آج کے بعد جہاں بھی جاؤ مجھے لے کر جاؤ گے، آئی سمجھ؟ حورین دھونس سے بولی۔ جو آپ کا حکم ملکہ عالیہ، بندہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی آپ سے کبھی دور ہوگا، ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا جیسے دل کے قریب دھڑکن۔ فرغام نے بھی حورین کی طرح جواب دیا، پر نہ جانے پر یہ جانے بغیر کہ قسمت میں ان دونوں کا ساتھ لکھا بھی ہے یا نہیں۔ جو دیکھے نا مما مجھے گڑیا لا کر نہیں دے رہی۔ چھوٹا سا بچہ اپنے چاچو کی کو دیکھتے ہوئے ان سے لپٹ گیا۔ بھائی آپ لوگ میرے یار کو کیوں تنگ کر رہے ہیں، لا دیں جو وہ مانگ رہا ہے، چاچو نے بھتیجے کو خود میں بھیجتے ہوئے کہا۔ اچو جو فرخ ہے نا، اس کی مما نے اسے ہاسپٹل سے گڑیا لا کر دی ہے، مما کو بولیں کہ مجھے بھی لا کر دیں۔ بھتیجے سے لاڈ کرتے ہوئے چاچو کو ساری بات بتائی۔ یار ہم ایسا کرتے ہیں کہ مارکیٹ جاتے ہیں اور وہاں سے آپ اپنی پسند کی گڑیا لے لینا۔ بچے کے چاچو نے اپنے بھاوج کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر بے بسی تھی۔ نہیں مجھے وہ ہاسپٹل والی گڑیا چاہیے جو بہت پیاری ہو، پنکی پنکی سی بلو آئز والی، جو بڑی ہو کر میرے ساتھ کھیلے۔ شاپ والی اچھی نہیں ہوتی اور نہ ہی بڑی ہوتی ہیں۔ بچہ اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے بیٹا، منع کیا ہے نا آپ کو ضد نہیں کرتے۔ ماں کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا تو بیٹے کو ڈانٹنے لگی۔ مما آپ بالکل اچھی مما نہیں ہیں، میرے سب فرینڈس کو ان کی مما بیبیز لا کر دیتی ہیں، آپ مجھے نہیں لا کر دیتی، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ بچہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گیا۔ یار بھتیجے یہ کیا بات ہوئی، مرد کے بچے ہو کر رو رہے ہو؟ بچہ جو رونے میں مگن تھا چاچو کی آواز پر ان سے لپٹ گیا۔ آپ کو گڑیا چاہیے نا، میں لا کر دوں گا، اوکے بس اب او نہیں رونا۔ چاچو نے اپنے لاڈلے بھتیجے کے آنسو صاف کیے۔ پرومس؟ بچے نے اپنا ننھا سا ہاتھ آگے کرتے ہوئے وعدہ لینا چاہا۔ پکا پرومس، پر آپ کو بھی مجھ سے ایک پرومس کرنا ہوگا، آپ اپنی گڑیا کا بہت خیال رکھو گے، کبھی اسے تنگ نہیں کرو گے اور نہ ہی رلاؤ گے۔ چچا نے بھتیجے کے دونوں گالوں کو کھینچتے ہوئے کہا۔ اور اگر میں نے اسے تنگ کیا یا رلایا تو میں آپ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گا۔ نہیں نہیں چاچو رک جائیں۔ شامل جو خواب میں اپنے بچپن میں گم تھا، ارمان شاہ کے ناراض ہونے کے ڈر سے جاگتا ہوا اسے پکارنے لگا۔ سوری چاچو، میں نے آپ سے کیا پرومس توڑ دیا۔ شامل کی نیند سے ہڑبڑا کر اٹھنے سے اس کی گود میں رکھی ارمان شاہ کی تصویر گرتے لکیر چھوڑ گئی، ویسے ہی لکیر جو ارمان شاہ کی حویلی سے جاتے ہی شامل کی زندگی میں پڑ گئی تھی۔ کاش کہ ہم قسمت کے دھنی ہوتے، تیری آرزو کرتے اور تجھ کو پا لیتے۔ کبھی کبھی اتنی بے بس کر دیتی ہے یہ زندگی انسان کو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ راستہ چننا پڑتا ہے جس کی انسان کو خواہش بھی نہ ہو۔ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ کبھی ہم ملے ہی نہ ہوتے تو تمہیں آج اس طرح سے میرا بوجھ نہ اٹھانا پڑتا۔ وہ شیشے سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر میں گم اپنی زندگی میں آئے اس عجیب و غریب موڑ کے متعلق سوچ رہی تھی۔ بس یہاں پر روک دے، علی کی آواز منال کو سوچ کی دنیا سے باہر لائی۔ آئیے۔ علی تیز تیز چلتا ہوا ایک دروازے کے سامنے رک گیا۔ بیٹا کب سے میں، یہ کون ہے؟ علی، ذکیہ بیگم علی کی امی جو عجلت سے باہر آئی تھی، بیٹے کے ساتھ ایک نازک سی لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آپ ہمیں اندر تو آنے دیں ماں جی، پھر میں آپ کو سب بتاتا ہوں، علی نے حیران و پریشان ماں سے کہا جو ٹکر ٹکر منال کو تک رہی تھی۔ ہاں ہاں اندر آؤ۔ کچھ اندازہ تو انہیں بھی ہو گیا تھا، جہاں دیدہ عورت تھی جانتی تھی اپنے خون کو کہ وہ بغیر وجہ کے جوان لڑکی کو اپنے گھر تک نہیں لا سکتا۔ امی یہ میرے باس کی بیٹی ہیں، کسی نے دشمنی میں سر کو جھوٹے کیس میں پھنسا دیا، انہوں نے مجھ سے ہیلپ مانگی تھی، بس اس وجہ سے میں انہیں یہاں لے آیا۔ علی نے اپنی ماں کو گول مول سا جواب دیا۔ پر بیٹا کسی جوان لڑکی کو اپنے گھر رکھنا کیا صحیح ہے؟ اس کی اور کوئی رشتہ دار نہیں؟ تمہیں یہ کیوں اتنی بڑی ذمہ داری دی؟ ہمارے لوگ یہ محلے یہ کیا باتیں نہ بنائیں گے؟ یہ نہ سوچا تم نے؟ علی کی امی اس بات کی بات سنتے ہی حدے سے اکھڑ گئی۔ ویسے بھی وہ پرانے خیال کی عورت تھی،
ان کی نظر میں لڑکی کے کردار کی مضبوطی اس کے پہناوے سے ہوتی تھی، جبکہ منال کا پہناوا ان کی نظریات سے بالکل الٹ تھا۔ امی، میں نے اس سے نکاح کیا ہے، علی نے منال کی طرف مڑتے ہوئے کہا، جو ذکیہ بیگم کی باتیں سن کر اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے علی، ہوش میں تو ہو تم، جانتے بھی ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ امی، آپ میری بات نہیں سنی تھی؟ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، میری اتنی سی بھی اہمیت نہیں تمہاری نظروں میں، جو اپنی زندگی کا اتنا بڑا قدم میرے بغیر اٹھا لیا؟ ذکیہ بیگم کے لہجے میں آنسوؤں کی لغزش تھی، صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ امی، آپ مجھے غلط سمجھیں، تم نے جو مجھے سمجھنا تھا میں نے سمجھ لیا، اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ علی نے بے بس کھڑا خود سے اپنی ماں کی بے رخی کو دیکھتا سر جھکا گیا۔ واقعی وہ کیا سمجھتا اپنی ماں کو قسمت کی، سمجھاتا اپنی ماں کو قسمت کی اس وار کو وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ جس لڑکی سے دوستی کا کبھی حق نہیں جتایا تھا، آج اس سے اتنا بڑا اپنی زندگی میں مقام دے بیٹھا تھا، وہ بھی اپنی رضامندی سے۔ علی، میں آنٹی سے بات نہیں، پلیز آپ کوشش کیجیے کہ میری امی کے سامنے کم سے کم آئیں۔ میں نے آپ کے فادر کی عزت کی خاطر اپنی جنت کو ناراض کیا ہے، اس سے زیادہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اور پلیز آپ رافع کے کمرے میں اپنا سامان لے جائیں۔ میں یہاں آپ کو بسانے کے ارادے سے نہیں لایا، یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کو ایک نہ ایک دن واپس جانا ہی ہوگا۔ علی اپنی نم آنکھوں کے کناروں کو انگلی کے پوروں کی مدد سے صاف کرتے ہوئے کمرے سے چلا گیا۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں نا، بھلا میری کوئی خواہش پوری ہوئی ہے جو اب ہو جائے گی؟ منال اپنی قسمت سے تلخی سے سوچتے ہوئے علی کی بات آئے ہوئے کمرے میں بند ہو گئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، بھائی میں اندر آ جاؤں؟ عائشہ، جو کب سے دانیال کے کمرے میں جانے کا سوچ رہی تھی، اس کو لائبریری میں جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے آئی۔ ارے گڑیا، آپ کوئی بات کرنی ہے تو آپ نیچے کہیں کر لیتی۔ اتنے عرصے میں دانیال کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ عائشہ بغیر وجہ کے اس کے کمرے میں زیادہ نہیں آتی، تر اپنی امی کے ساتھ ہی لگی رہتی ہے۔ بھائی وہ مجھے آپ یہ لے لیں۔ عائشہ آ تو گئی تھی، پر اب اس سے دانیال سے اپنی بات کہنا مشکل ہو رہا تھا۔ اگر اس نے اس سب کی وجہ پوچھ لی تو وہ کیا بتائے گی؟ یہی بات اس کو کھائے جا رہی تھی۔ او آئی فورگوٹ، لاؤ جلدی، میں کل ہی اسے یہ کیا۔ گڑیا، آپ نے اسے ابھی تک فل کیوں نہیں کیا؟ گاؤں جانے سے پہلے دانیال عائشہ کے لیے یونیورسٹی سے کچھ فارمز لایا تھا تاکہ وہ اپنی پسند سے کسی بھی یونی میں ایڈمیشن لے سکیں۔ بھائی وہ میں ایڈمیشن نہیں لینا، آپ یہ رکھ کیوں؟ گڑیا، ڈاکٹر بننا تو آپ کے ابو اور آپ کی آپی کا خواب اور آپ کی خواہش ہے، تو پھر؟ دانیال نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ناسمجھی سے عائشہ سے پوچھا، جو اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ جب خواب دیکھنے والے ہی نہیں رہے تو میں اس خواب کو پورا کر کے کیا کروں گی؟ اور ضروری تو نہیں انسان کی ہر خواہش پوری ہو، عائشہ نے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اس نے کس دل سے اپنے باپ کی خواب کو توڑا تھا یہ وہی جانتی ہے، یا اس کا خدا۔ رکو عائشہ، مجھے وہ بات بتاؤ جس کی وجہ سے آپ اپنا فیصلہ بدل ڈالا۔ اتنا بڑا بزنس مین اور کسی کی آنکھوں کی نمی سے اس کی بات کے سچ جھوٹ کا اندازہ نہ لگا سکے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ جب وہ فارمز لایا تو عائشہ کی خوشی دیکھنے والی تھی، وہ خوشی سے پاگلوں کی طرح گول گول گھوم رہی تھی، اور اب کیسے وہ ایڈمیشن سے منع کر رہی تھی؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی بات ہوئی ہے جو اس کے علم میں نہیں ہے۔ نہیں بھائی، آپ غلط، صرف اور صرف سچ۔ دانیال شاہ نے ہاتھ اٹھا کر عائشہ کو بات گھمانے سے منع کیا۔ بھائی مجھے اپیا نے منع کیا ہے آگے بڑھنے سے، ان کا کہنا ہے کہ پہلے ہی آپ ہماری ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، وہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ عائشہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اور مہر کی بات سے دانیال کو آگاہ کیا۔ آپ جاؤ، اور مجھے کل ہر حال میں یہ فل چاہیے۔ دانیال نے عائشہ کو پیپر پکڑاتے ہوئے کہا، چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہو رہا تھا، جیسے خود پر بہت مشکل سے برداشت کیا ہو۔ پر آپ جاؤ، کل بات ہوگی، گڈ نائٹ۔ دانیال رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا میں نے اس کے ساتھ صحیح کیا؟ کیا واقعی اسے اپنا کر چھوڑ دوں گا؟ نہیں علی، منال کے ساتھ اپنے رویے کو سوچ رہا تھا کہ اس سے دوری کا سوچتے ہی دل کرلایا۔ کیا مصیبت ہے، آج نیند کیوں نہیں آ رہی؟ علی، جو کافی دیر سے سونے کی کوشش کر رہا تھا، بستر کو پرے پھینکتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ کسی کی آنکھوں کو رت جگہ دیکھ کر کیا تم خود سو سکتے ہو؟ علی نے سرگوشیاں کی۔ ٹان ٹان ٹان، موبائل کی آواز علی کو ہوش کی دنیا میں واپس لائی۔ فرحان کا فون اس ٹائم؟ علی نے فون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہیلو، اوئے دولہے میاں، کیا حال ہے؟
میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ جیسے ہی علی نے کال اٹھائی فرغام کی شرارت بھری آواز سنائی دی، یار تو نے اس ٹائم میرا دماغ خراب کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ علی نے تب کر کہا، اوہ، یعنی کہ واقعی ڈسٹرب کیا ہے؟ اچھا یہ بتا، تو میرے جانے کا ہی ویٹ کر رہا تھا کہ میں جاؤں اور تو گھوڑی چڑھے؟ فرغام نے اسے اور تپایا، میرے پاس تیری بک بک سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، رکھ رہا ہوں فون۔ ہاں یار اب کہاں ٹائم ہوگا تیرے پاس، پر ہم پھر بھی دوستی کا حق نبھائیں گے، کل کا دن سرپرائز ہوگا تیرے لیے تو بھی۔ اس سے پہلے فرغام اور بکواس کرتا علی نے فون رکھ لیا، اماں جان یہ سارے کپڑے کیوں پیک کر رہی ہیں؟ مجھے بھی تو کچھ بتائیں۔ حورین جو کب سے اماں جان سے اس سب کے بارے میں پوچھ رہی تھی، جو چلا کر بولی، کہا تو ہے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ اماں جان نے سکون سے جواب دیا اور دوبارہ کام میں لگ گئی۔ اف، اپنے گھر اپنے گھر، کون سے اپنے گھر؟ یہی تو ہمارا گھر ہے، یہاں سے کہاں جائیں گے؟ حورین بیگ میں رکھے ہوئے کپڑوں کو اچھالتے ہوئے اپنے گھر کے نام پر ایسی خوش ہوئی جیسے یہ گھر فاخرہ ملک کے نہیں اس کے نام ہو۔ میں سارا اور ارمان کے گھر کی بات کر رہی ہوں، وہ ہے ہمارا گھر۔ ہم یہاں آخر کب تک رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن ہمیں یہاں سے جانا تو ہے نا، تو ابھی کیوں نہیں؟ اماں جان نے حورین سے نظر چراتے ہوئے کہا، جو حیرت سے اپنی اماں جان کی بات سن رہی تھی۔ ویٹ، ہم جا رہے ہیں، پر کیوں؟ آپ کی فاخرہ آنٹی سے کوئی لڑائی ہوئی ہے تو مجھے بتائیں، میں مانی کو کہوں گی کہ اپنی ماما کو سمجھائے، وہ میری اماں سے لڑائی مت۔ میری کوئی فاخرہ سے لڑائی نہیں ہوئی۔ صفیہ بیگم نے حورین کی بات کاٹتے ہوئے اس کے ہاتھ جھٹکے، جو لاڈ کرتے ہوئے اس کے کندھوں پر جھول رہی تھی۔ جب آپ کی لڑائی نہیں ہوئی تو پھر یہ الگ گھر کا مطالبہ کیوں؟ حورین نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے اماں جان کو گھورا، جیسے معلوم کرنا چاہتی ہو کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ بس میں نے کہہ دیا نا، کیا تمہارے لیے میرا ہی کہا کافی نہیں؟ اور تم بھی تو یہی چاہتی تھی۔ اماں جان نے حورین کو یاد دلایا کیسے وہ اپنے گھر جانے کی منتیں کیا کرتی تھی۔ اماں وہ پرانی باتیں تھیں، کتنی بیوقوف تھی نا میں، جو یہاں سے جانے کی ضد کیا کرتی تھی۔ بھلا کوئی اپنے گھر سے بھی جاتا ہے کیا؟ حورین پرانی یادوں کو یاد کرنے لگی، کیسے اس کے جانے کا سن کر مانی اپنی غلطی مان کر اسے سوری کرتا تھا تاکہ وہ یہاں سے جانے کی بات نہ کرے۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہارون، فاخرہ فرغام اور اس کے ہونے والی بیوی کا ہے۔ اس سے پہلے آنے والی ہمیں یہاں سے جلدا کرے، ہم خود ہی عزت سے چلے جائیں۔ اماں جان نے حورین کو سمجھانے کی سی کوشش کی۔ ہاں ہاں اماں جان، بس اتنی سی بات؟ اف، میں سمجھی پتہ نہیں کیا بات ہو گئی جو آپ آنن فانن یہاں سے جانے کی بات کر رہی ہیں۔ حورین سنتے ساتھ ہی ہنسنے لگی، آپ مانی کی بیوی کی ٹینشن نہ لیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گی، آخر وہ آپ کی بھی تو کچھ لگے گی نا۔ حورین نے اماں جان کا منہ اپنی طرف کرتے ان کی تھوڑی کو ہلایا، میں نے کہا تمہیں ایک بار سمجھ میں نہیں آیا؟ کوئی تعلق نہیں ہمارا، نہ ہارون فاخرہ سے نہ ہی فرغام سے۔ اماں جان نے اس کا ہاتھ جھٹکا، کیوں تعلق نہیں ہے مانی سے؟ بس حور، اپنے لفظ ہی روک لو، اس سے آگے نہ میں سن سکتی ہوں اور نہ ہی تمہیں بولنے کی اجازت دوں گی۔ اماں جان نے حورین کو بیچ میں ہی ٹوک دیا تاکہ وہ جو کہنا چاہتی تھی اپنی زبان کو وہیں روک لے۔ آپ بھی سن لیں، جب اتنے عرصے سے میرے کہنے پر آپ نے میری بات نہیں مانی تو اب میں کیسے مان لوں؟ حورین نے سیدھی لہجے میں کہا، جو اس کی عادت کے خلاف تھا۔ نہیں امّو، میں نہیں جا سکتی، میں مانی کے بغیر کیسے؟ چٹاخ، دفع ہو جاؤ یہاں سے حور، نہیں تو شاید زندگی میں تم پر اپنا آپ کھو بیٹھوں۔ اماں جان نے زور کا تھپڑ حورین کے منہ پر دے مارا، جو بت بنی اپنی نرم گفتار امّوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آئی ہیٹ یو، نہیں جاؤں گی میں یہاں سے، کبھی بھی نہیں۔ فاخرہ آنٹی کی طرح آپ بھی چاہتی ہیں کہ میں مانی سے دور ہو جاؤں، نہیں کر سکیں گی آپ مجھے۔ حورین پاگلوں کی طرح چیختی کمرے سے نکل گئی۔ کیسے سمجھاؤں تمہیں، جس راہ پر چل رہی ہو نا وہ راہ تمہیں صرف رول دے گی، تمہارے جیسی تمہاری ماں رول گئی۔ اماں جان اپنی بہن کو یاد کرتے بے بسی سے رونے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا ماہ نور علی کو، اللہ حافظ۔